سر ویئر ڈو یو ہیلڈ پی ٹی آئی گورنمنٹ، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ہمیشہ سے ایک امپریشن آیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے ٹی ٹی پی کے لیے یا تو افغان طالبان کے لیے. کیا ٹیک ہے آپ کا اس کے اوپر؟ سافٹ کارنر ہے یا نہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جو اس وقت کی حکومت تھی نا، ہوں وہ حکومت اگر آپ کو یاد ہے تو وہ پرو طالبان تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ بھی پرو ملیٹنٹس تھی، باجوہ کی جو تھی. ہوں تو لہٰذا جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تھی وہی پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی بدلے میں جو ہے ان کی لائکنگ تو لے رہی تھی نا. وہ خوش تو ہو رہے تھے کہ جناب یہ سپورٹ کر رہے ہیں، حکومت تو پی ٹی آئی کی تھی، ہوں لیکن کرنے والے تو پیچھے فیض اور باجوہ تھے. تو لہٰذا وہ ایک پرسیپشن ہے، ایک سوچ ہے. لیکن اگر آج کے حالات میں پی ٹی آئی حکومت میں ہوتی تو یہ سوچ نہ ہوتی لوگوں کو. کیا سوچ ہوتی پھر سر؟ میرا خیال ہے کہ پھر وہ سوچ ہوتی کہ جو آج کی ریاست کی ہے، کہ ہم نے سب سے پہلے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھنا ہے. اور پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ یہ جو روزانہ تشکیلیں ہوتی ہیں اور ادھر آ کے دراندازیاں کرتے ہیں اور پھر امن کو پارا پارا کرتے ہیں، اس کو روکنا ہوگا. ٹھیک ہے. سو میرا آپ سے یہ بھی ایک سوال ہوا کہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو سویلین گورنمنٹ سے ان کو گرایا گیا ہے. مطلب پچھلے آپ دیکھے ڈکٹیٹرز آئے ہیں، انہوں نے تختے پلٹے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی فرد کا مسئلہ ہے کہ وہ اس طرح کرتا ہے، یا یہ انسٹیٹیوشن کی ذہنیت میں مسئلہ ہے جو حکومتیں گرائی جاتی ہیں، دیکھیں، گھر بھیجا جاتا ہے؟ پاکستان میں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ بہت کچھ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے مرحلے پہ یہ غلطی کا آغاز ہوتا ہے ایوب خان کے دور سے، ہوں اور پھر جو حکومتیں آئی، بھٹو صاحب بھی اگر آئے تو ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہی وہ جن کی میجارٹی تھی ان کو ختم کر کے مینارٹی کو حکومت دلائی تھی، جس کے نتیجے میں پھر سکوت ڈاکہ بھی ہوا. تو ہمیشہ سے سیاستدانوں نے اس کندھے کو استعمال کیا ہے، اور انہوں نے بھی کندھا دیا ہی دیا ہے. ہوں پھر عدلیہ بھی اس میں ایک حصہ دار رہی ہے. یہ تینوں لوگ پاکستان میں حکومتیں کرتے کرتے یہ بلا بیٹھے کہ ہم خود تو ترقی کر گئے، وسیع و عریض ڈی ایچ اے بن گئے، وسیع و عریض کانگلمریٹس بن گئے، اتنے بڑے بڑے ادارے بن گئے، این ایل سی، ایف ڈبلیو او، اور پاکستان آدھا جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گیا. لیکن پاکستان خود کدھر کھڑا رہ گیا؟ مطلب یہ ہے، نہ ہمارے پاس سائنس ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ علم ہے، نہ دانش ہے. ہم چائنا کے ڈرونز پہ دار و مدار کرتے ہیں، ان کی جہازوں پہ دار و مدار کرتے ہیں. ابھی تک تو ایک موبائل ہم نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے.